السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز ناظرین، سامعین محترم، تمام طرح کی حمد و ثنا، پاکی اور بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم تمام انسانوں کو پیدا فرمایا۔ بیش بہا درود و سلام کا تحفہ نازل ہو پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو تمام انسانیت کے لیے سراپا رحمت بن کر کے تشریف لائے۔ ناظرین محترم، آج کے اس درس حدیث کا موضوع ہے توحید کی فضیلت اور اس کی اہمیت۔ اگر ایک کلمہ گو انسان توحید پرست بن جائے، شرک و کفر تمام خرافات سے اپنے آپ کو بچا لے، اس مومن اور توحید پرست کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی کافی ہو جاتا ہے۔ جب باطل پرست کفر و شرک میں لت پت انسان اس موحد انسان کو پریشان کرتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی کی مدد اس مومن موحد شخص کے لیے آتی ہے۔ آئیے سنتے ہیں کہ توحید کی کیا فضیلت ہے۔ احادیث مبارکہ کو سماعت فرماتے ہیں۔ حدیث اس طرح ہے: وعن صہیب رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر فبعث إلي غلاما يعلمه السحر حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے لوگوں میں ایک بادشاہ تھا اور اس بادشاہ کا مشیر ایک جادوگر تھا۔ جب جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ اے بادشاہ، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اے بادشاہ ایک لڑکا میرے سپرد کر تاکہ میں اس کو جادو کا علم سکھا دوں۔ چنانچہ بادشاہ ایک لڑکا اس بوڑھے جادوگر کے پاس بھیجنا شروع کر دیا، جس کو وہ جادو سکھاتا، اور اس لڑکے کے راستے میں پادری کا گھر اور کٹیا تھا۔ وہ لڑکا جب بھی جادوگر کے پاس گیا تو تھوڑی دیر کے لیے اس پادری کے پاس بھی بیٹھ جاتا۔ وہ لڑکا راستے میں پادری کے پاس بھی بیٹھ جاتا۔ لڑکے نے پادری کی باتیں سنی تو اس لڑکے کو پادری کی بات اچھی لگی، اثر انداز کرنے لگی۔ وہ لڑکا جب جادوگر کے پاس آتا تو لیٹ ہونے کی وجہ سے، دیر ہونے کی وجہ سے وہ جادوگر اس لڑکے کو مارتا۔ اس لڑکے نے اپنا واقعہ اس پادری کو بتایا
کہ میرے ساتھ ایسا ایسا معاملہ جادوگر کرتا ہے۔ اس لڑکے نے راہب کو پورا واقعہ بتایا کہ جب میں آپ کے پاس جاتا ہوں جادوگر کے پاس تو دیر ہونے کی وجہ سے مجھ کو مارتا ہے۔ راہب نے اس لڑکے کو ایک تجویز، ایک مشورہ دیا کہ اے لڑکے، جب تم جادوگر کے پاس جاؤ لیٹ ہو جائے تو کہہ دینا کہ گھر والوں نے روک لیا تھا، اور جب گھر والے پوچھیں کہ اے بچے تم دیر میں کیوں آئے تو بتا دینا کہ مجھے جادوگر نے روک لیا تھا۔ چنانچہ تجویز کامیاب رہی۔ اسی طرح دن گزرتے رہے۔ ایک دن لڑکے نے اپنے راستے میں ایک بہت بڑا جانور دیکھا۔ وہ جانور لوگوں کے آنے جانے کا راستہ بند کر دیا تھا، آنے جانے والے لوگ نہیں آ جا سکتے تھے۔ چنانچہ لڑکے نے دل میں سوچا کہ اچھا موقع ہے، دیکھتا ہوں کہ کس کا علم افضل ہے، کس کا ہنر افضل ہے، جادوگر کی بات اچھی ہے یا راہب کی بات اچھی ہے۔ مجھے تجربہ کرنے کا اچھا موقع مل گیا ہے۔ اس لڑکے نے ایک پتھر لے کر رب تعالیٰ کا نام لے کر اس جانور کی طرف پھینکا۔ چنانچہ لڑکے نے سوچا کہ میں ایک پتھر سے اس جانور کو مارتا ہوں، پتہ چل جائے گا کہ کس کا کلام افضل ہے۔ لڑکے نے کہا کہ اے رب، میں تیرا نام لے کے جانور کو مارتا ہوں، میرا تجربہ بھی ہو جائے گا کہ راہب کا کلام بہتر ہے یا جادوگر کا جادو بہتر ہے۔ اس جانور کو پتھر سے مارا، جانور ہلاک ہو گیا، راستہ کھل گیا، لوگ آنے جانے لگے۔ چنانچہ وہ لڑکا راہب کے پاس گیا اور اپنا واقعہ سنایا۔ راہب نے کہا اے بیٹے، آج تم مجھ سے افضل ہو اور تمہارا معاملہ جہاں تک پہنچا ہے میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ اے لڑکے، تم آزمائش میں ضرور ڈالے جاؤ گے، اور جب آزمائش کا مرحلہ ہے تو اے لڑکے میرے بارے میں کسی کو کچھ مت بتانا۔ اب یہ لڑکا مادرزاد اندھوں کو بینائی بحکم ربی واپس کرتا۔ کوڑ کے مریض اس لڑکے کے ہاتھ لگنے سے اللہ سبحانہ و تعالی اس کوڑ کے مریض کو شفا دے دیتا۔ اسی طرح اور دیگر بیماریوں کا علاج کرتا۔ بادشاہ کا ایک درباری ہمنشی مادرزاد اندھا تھا۔ جب اس بادشاہ کے درباری اندھے کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی لڑکا ایسا ہے جو مادرزاد اندھوں کو ہاتھ لگا کے ان کی بینائی کو واپس کر دیتا ہے، تو یہ بادشاہ کا درباری تھا، بہت سارے تحفے تحائف کو لے کر اس لڑکے کے پاس حاضر ہوا اور کہا یہ سارے تحفے تحائف تم لے لو، شرط یہ ہے کہ میرے آنکھ کی بینائی واپس آ جائے۔ لڑکے نے کہا میں کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا دینے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالی کی ہے، وہ تمہیں شفا عطا فرما دے گا۔ چنانچہ وہ مادرزاد اندھا بادشاہ کا درباری ہمنشی اس لڑکے کے کہنے پر
اللہ کی ذات پر، اللہ کی توحید پر ایمان لے آیا اور وہ دیکھنے لگا، بینائی واپس آ گئی، شفا مل گئی اس کو۔ چنانچہ وہ درباری بادشاہ کے دربار میں جہاں بیٹھتا تھا، جہاں اس کے بیٹھنے کا ٹھکانہ تھا، جا کے بیٹھا۔ بادشاہ کو تعجب ہو گیا کہ تم اندھے تھے، نابینا تھے، یہ بینائی کہاں سے آ گئی؟ تمہاری آنکھوں میں روشنی کہاں سے آ گئی؟ تم دنیا جہان کو دیکھنے لگ گئے، یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ کیسا معجزہ ہے؟ بادشاہ کے درباری نے کہا بینائی واپس کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالی ہے، جو میرا رب ہے، میرا اللہ ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ میرے علاوہ بھی تیرا کوئی اللہ ہے، تیرا کوئی رب ہے؟ درباری نے کہا جی ہاں اے بادشاہ، میرا اور تیرا رب ایک اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے اپنے درباری کو گرفتار کر لیا، سزا دیتا، یہاں تک کہ اس درباری نے اس لڑکے کا پتہ بتایا۔ چنانچہ لڑکے کو بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے کہا بیٹا، تمہارا جادو اس درجے تک کب پہنچ گیا ہے کہ تم بینائیاں واپس کرتے ہو، کوڑھ کے مریضوں کو شفا دیتے ہو؟ تمہارا جادو اس قدر چڑھ گیا ہے، بلند ہو گیا تمہارا مقام، اور بھی دیگر بیماریوں سے لوگوں کو شفا پہنچاتے ہو۔ اس توحید پرست لڑکے نے جواب دیا بادشاہ، میرا رب شفا دیتا ہے، میں کسی کو شفا نہیں دیتا۔ بادشاہ نے اس لڑکے کو بھی گرفتار کر لیا اور سزا دیتا، یہاں تک کہ لڑکے نے راہب کا پتہ بتلا دیا۔ راہب کو بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا۔ راہب سے کہا گیا تم اپنے دین سے پھر جاؤ۔ راہب نے انکار کیا۔ بادشاہ نے ایک آرا منگایا اور اس راہب کے سر کے بیچوں بیچ جہاں مانگ ہوتا ہے آرا رکھ کر 2 ٹکڑے کر دیا۔ راہب کو 2 ٹکڑے کر دیا گیا۔ اسی طرح بادشاہ کے ہمنشی کو بھی لایا گیا، اس سے کہا گیا تم بھی باز آ جاؤ، وہ بھی باز نہیں آیا۔ بادشاہ نے اس کے بھی سر پہ بیچوں بیچ مانگ والے حصے پر آرا رکھ کر 2 ٹکڑے کر دیا۔ اس کے بعد اس توحید پرست لڑکے کو حاضر کیا گیا۔ بادشاہ نے اس سے بھی کہا باز آ جاؤ، کہا نہیں۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس لڑکے کو پہاڑ کی سب سے اونچی چوٹی پر لے کے جاؤ، وہاں سے اس کو دھکا دے دو، ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ لڑکا بادشاہ کے آدمیوں کے ساتھ وہ لڑکا گیا۔ لڑکے نے اللہ سے دعا کیا کہ اے رب تعالی تو مجھے بچا لے، تو میرے لیے کافی ہو جا اور ان کی سازش کو ناکام بنا دے، ان کو ختم کر دے۔ ہوا یہی کہ لڑکا صحیح و سلامت بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا، اور بادشاہ کے جو لوگ تھے وہ ختم ہو گئے تھے، کہا وہ سب مر گئے، کوئی نہیں بچا۔ پھر بادشاہ نے اس لڑکے کو دوسرے آدمیوں کے ساتھ بھیجا، کہا جاؤ بیچ سمندر میں کشتی لے کے جانا اور اس لڑکے کو سمندر میں دھکا دے دینا۔ چنانچہ لڑکے نے دعا کیا اے رب تعالی تو میرے لیے کافی ہو جا۔ چنانچہ کشتی ڈگمگائی
وہ تمام کے تمام لوگ دریا برد ہو گئے، غرق ہو گئے۔ لڑکا صحیح و سلامت بحکم ربی بادشاہ کے دربار میں پہنچا۔ بادشاہ تعجب میں پڑ گیا، یہ کیا معاملہ ہے؟ لڑکے نے بادشاہ سے کہا، اے بادشاہ، آپ مجھے کسی قیمت پر مار نہیں سکتے ہو جب تک میں تمہیں ایک مشورہ نہ دوں، ایک صلاح دیتا ہوں، اس کے ذریعے سے مجھے مارو گے تب میں مروں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے کہا کیا ہے؟ کہا شہر کے تمام لوگوں کو شہر کے باہر اکٹھا کیا جائے اور اطراف کے تمام لوگوں کو حاضر کیا جائے اور مجھے سولی کے فندے پہ لٹکا دیا جائے۔ بادشاہ اس لڑکے کو سولی دینے کے لیے لکڑی کے ایک تنے پر چڑھا دیا، پھر اس کے ترکش سے ایک تیر نکال کر کمان پہ چڑھایا اور کہا بسم اللہ رب الغلام، اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے۔ تیر پھینکا، تیر اس کی کنپٹی پر لگا، لڑکے نے اپنی کنپٹی پر ہاتھ رکھا اور مر گیا۔ جتنے حاضرین تھے، سامعین تھے، جتنی پبلک تھی، وہ تمام کے تمام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر ایمان لے آئے۔ تمام کے تمام لوگ اللہ واحد پر ایمان لے آئے۔ لوگوں نے کہا بادشاہ کو جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا، سب کے سب لوگ ایمان لے آئے۔ چنانچہ بادشاہ نے حکم دیا، بادشاہ بوکھلا گیا، حکم دیا سڑکوں کے ناکوں پر خندقیں کھود کر آگ لگا دی جائے اور جو شخص اسلام سے بعد آ جائے، لوٹ آئے اسلام سے، اس کو مت ڈالو، اور جو باز نہ آئے اس کو آگ کے حوالے کر دیا جائے۔ تمام کے تمام لوگ آگ کے حوالے ہو گئے، جل جانا گوارا کر لیا، پر شرک و کفر کو برداشت نہیں کیا۔ چنانچہ یہ ایک خاتون تھی، جب آگ میں کودنے کی اس کی باری آئی تو کچھ دیر کے لیے اس خاتون نے توقف اختیار کیا، جھجکی، سوچنے لگی۔ شیر خوار بچہ کہتا ہے اماں آگ میں کود جاؤ، بچے کو گود میں لیے ہوئے وہ آگ میں کود گئی۔ اس حدیث میں سب سے بڑا سبق یہ ہے، دعوت و تبلیغ کے راستے میں جو رکاوٹیں آئیں ان کو برداشت کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے رب قدیر، ہر مومن مسلمان کو توحید پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرما، شرک و کفر سے مکمل طور پر پوری زندگی بچتے رہنے کی اللہ سے توفیق طلب کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو، پوری امت مسلمہ کو شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔